کبھی ایسا ہوا کہ خود سپریم کورٹ کے ایک جج پر الزام لگا دیا جائے اور پھر وہ جج ڈٹے رہ کر سچ ثابت کر دے۔ آج ہم کیس کے بات کر رہے ہیں، وہ صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پاکستان کی عدلیہ کی تقدیر کی جنگ تھی۔ جی ہاں، یہ ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں یونس خان اور آج آپ دیکھ رہے ہیں لا آفیسر یونس، اور آج میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ کہانی جب ایک سپریم کورٹ جج پر ریفرنس لگا دیا گیا اور پھر پوری عدلیہ، وکلاء اور عوام نے دیکھ لیا کہ کون سچ پر کھڑا ہے اور کون طاقت کے زور پر انصاف کو دبانا چاہتا ہے۔ دوستو، سال 2019 تھا۔ صدر پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا جاتا ہے۔ الزام یہ تھا کہ ان کے خاندان کے بیرون ملک کے اثاثے ظاہر ہوئے ہیں، تو لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ پروپرائٹرز ان کے بیگم اور بچوں کے نام تھے، نہ کہ ان کے نام۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے بحث شروع ہوئی تھی کہ کیا ایک جج کو اس کے اہل خانہ کے اثاثوں پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے، اگر کل کو کوئی طاقتور شخص کسی ایماندار جج کو خاموش کرنا چاہے تو کیا وہ یہی طریقہ استعمال نہیں کرے گا؟ الزامات، بدنامی، پریشر اور انصاف پر حملہ۔ دوستو کہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور جسٹس قائم علی شاہ، حامد خان، منیر ملک اور پورے ملک کے بڑے بڑے وکلاء قاضی فیض عیسیٰ کے دفاع کے لیے سامنے آتے ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے سب سے اہم سوال کہ کیا صدر پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس درست تھا؟ کیا جج پر ان کے خاندان کے اثاثوں کی بنیاد پر مقدمہ بنتا ہے؟ کیا یہ کارروائی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی؟ کیا یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ تھی؟ دوستو ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا، یہ فیصلہ یہ تھا کہ 2021 میں سپریم کورٹ کے ایک طاقتور فیصلہ دیتے ہیں اور ریفرنس کو کالعدم قرار دیتا ہے، اسے بدنیتی پر مبنی اور غلط قانونی بنیاد والا قرار دیتا ہے اور جج کے ساکھ بحال کرتا ہے، عدلیہ کا وقار واپس لاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک شخص نہیں بلکہ پوری عدالتی نظام جیت گیا۔ انسانی پہلو یہ تھے کہ جب قاضی فیض عیسیٰ نے عدالت میں کہا کہ اگر میرے خلاف ثبوت ہیں تو مجھے سزا دے دیے، لیکن اگر یہ الزام غلط ہے تو انصاف ہو اور عدلیہ محفوظ رہے، یہ الفاظ قانون کی تاریخ میں نقش رہ گئے اور نقش ہو گئے۔ دوستو اس کیس کا سگنیفیکنس یہ رہا کہ یہ کیس بن گیا علامت شفافیت، عدالتی آزادی مزید مضبوط ہوئی، مستقبل میں کسی جج کے خلاف بدنیتی سے ایکشن لینے کی راہ بند ہوئی، انصاف کے دیوانوں میں اعتماد واپس آیا، آئین کی طاقت بڑھ گئی۔ دوستو آپ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس واقعی بدنیتی پر مبنی تھا؟ کیا یہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی یا واقعی سوالات جائز تھے؟ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو یہ کیس ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد ہو تو ملک محفوظ ہے، اگر عدلیہ کمزور ہو تو کوئی بھی طاقتور شخص قانون کو مٹی میں رول سکتا ہے۔ دوستو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس صرف ایک جج کی جیت نہیں تھی، بلکہ یہ انصاف کی، شفافیت اور عدالتی خود مختار کی جیت تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح مزید بڑے بڑے لیگل کیسز پر اسٹوری ٹیلنگ